السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ پہلے میرے ساتھ تکبیر پڑھیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دھیان میں رکھنا کہ اگر تکبیر کے جملے 3 مرتبہ 4 مرتبہ بھی ہو جاوے حرج نہیں ہے۔ یہ ہماری قوم میں بہت جہالت ہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خالی ان دنوں کے اندر یہ کہا کہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہو۔ کبھی 4 مرتبہ پڑھ لیا، 3 مرتبہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ 5 مرتبہ پڑھ لیا، 3 مرتبہ پڑھ لیا۔ یہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ نماز نہیں ہے، اس میں کوئی تعداد مقرر نہیں ہے کہ اس لیے کبھی حرم میں زیادہ پڑھتے ہیں، کبھی کسی جگہ کم پڑھتے ہیں۔ یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پڑھیے میرے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ تکبیر خود بھی پڑھیے، اپنے بچوں سے بھی پڑھوائیے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ تکبیر تشریق جو ہے، جو عرفات کے دن سے شروع ہوتی ہے ہر نماز کے بعد، وہ تو واجب ہے، وہ الگ چیز ہے۔ یہ الگ چیز ہے جو پڑھا رہا ہوں کہ صحابہ کا معمول تھا پہلی ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک بازاروں میں نکل جاتے تھے۔ حدیثوں میں آتا ہے مدینہ کے بازاروں میں زور زور سے پڑھتے تھے۔ اب بازاروں میں تو ہمیں پڑھنا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، لیکن گھر میں تو کم سے کم 4 مرتبہ 5 مرتبہ اس کو پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ماشاء اللہ، آپ نے پڑھا، میں نے پڑھا، اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوگی۔ بس اللہ راضی ہو جائے ہمارا کام بن جائیں گے۔ اب حدیث سن لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ حجر اسود کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ اس کے 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اور گواہی دے گا اس شخص کے حق میں جس نے اس کو حق کے ساتھ بوسہ دیا ہو۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے۔ حق کے ساتھ بوسہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور تصدیق کے ساتھ بوسہ دیا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیے، جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود شریف ضرور پڑھیے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف میرے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبے کے لیے ایک زبان ہے اور 2 ہونٹ ہیں۔ اس نے پہلے زمانے میں حق تعالی ثانو سے شکایت کی کہ اے اللہ، میری طرف لوٹنے والے کم ہو گئے، زیارت کرنے والے کم ہو گئے۔ تو حق تعالی ثانو نے فرمایا کہ میں ایسی قوم مسلمان پیدا کرنے والا ہوں جو بڑے خشوع والی ہوگی، بڑے سجدے کرنے والی نمازی ہوگی، وہ تیری طرف
ایسے جھکیں گے جیسا کہ کبوتر اپنے انڈے کی طرف جھکتا ہے. یہ حدیث ترغیب میں ہے. ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حجر اسود اور رکن یمانی قیامت کے دن ایسے حال میں اٹھیں گے کہ ان کے لیے 2 آنکھیں اور 2 زبانیں اور ہونٹ ہوں گے. وفا کی گواہی دیں گے ان لوگوں کے لیے جو ان کو بوسہ دیں گے، یعنی اس کی گواہی دیں گے. ان بوسہ دینے والوں نے اقرار پورا کر لیا. ایک بات یاد رکھنا، حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے اور رکن یمانی کو ہاتھ لگایا جاتا ہے. رکن یمانی کو بوسہ دینا نہیں ہوتا. یہ ذہن میں رکھنا کہ رکن یمانی اس کو جو ہے آدمی خالی ہاتھ لگا لے بس، اور حجر اسود کو بوسہ. اور اگر بھیڑ بھاڑ ہو تو حجر اسود کو بوسہ بھی نہیں دینا، دور سے جو ہے استلام کر لینا. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. اور آج تہجد کا وقت ہے ہمارے ہاں، اس وقت میں جہاں ہم ہیں، ایک دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتیر کے فتنے سے، ہر حاسد کے حسد سے، ہر بغض کرنے والے کے بغض کرنے سے، ہر برائی چاہنے والے کی برائی سے، ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے، ہر روڑا اٹکانے والے کے روڑا اٹکانے سے ہم سب کی اور پوری امت کے مردوں اور عورتوں کی اللہ تعالیٰ پوری حفاظت فرمائے. اور اپنی برکت اور رحمت والی چھتری میں اللہ تعالیٰ پوری امت کے مردوں اور عورتوں کو اور ہم سب کو داخل فرما دے، اور قیامت تک کے آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.